بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سامعین کرام و مشاہدین عظام، آج کا بھی درس گزشتہ درس کے تعلق سے جو باتیں میں نے بیان کی تھیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ماہ محرم کے روزے اور اس روزے کا اجر اور ثواب، اور پھر اس مہینے میں رونما ہونے والی بدعتیں، وہ خرافات، وہ واہیات چیزیں جو بعض عوام کے اندر پائی جاتی ہیں اور موجود ہیں، جنہیں وہ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اور ایسے احادیث پر عمل کرتے ہیں جو موضوعات یعنی گڑھی ہوئی اور من گھڑت حدیثوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. لیکن قبل ان کے میں ان باتوں کا تذکرہ کروں، میں سب سے پہلے ایک حدیث جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور جو مسلم کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ. عاشورہ کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. انی احتسب، میں یہ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، ان یکفر السنہ التی قبلہ، یعنی گزرے ہوئے سال کا وہ کفارہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے یا جو گناہوں کا کفارہ ہمارا روزہ ہوتا ہے، یہ کون سی گناہ ہو، گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ؟ اس لیے علماء کرام، محدثین اعظام اور جتنے بھی ائمہ ہیں، تمام کے تمام نے یہ بات بتلائی ہے کہ محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہماری گناہیں ایک سال کی معاف ہو جاتی ہیں، وہ گناہیں صغیرہ ہیں، چھوٹی گناہیں، بڑی گناہیں نہیں. شرک، چوری،
زناکاری اور جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں وہ گناہ کبیرہ اس روزے سے نہیں معاف ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، یہی کیا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عالی شان مرتبہ اور منقبت عطا فرمایا ہے کہ ہم عاشورہ کا روزہ جب رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری صغیرہ گناہوں کو 1 سال کی، غور کیجئے، 360 دنوں کے اندر جو ہم نے گناہیں کی ہیں، جو صغیرہ گناہیں ہیں، اللہ رب العزت ان گناہوں کو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ معمولی اہمیت کا حامل مہینہ نہیں ہے، بڑی عظمت ہے اس کی کہ ہم روزہ رکھیں ایک اور اس سے پہلے ایک، یعنی 9، 10 یا 10، 11 اور 9 یا صرف 10 کو، تو اللہ رب العزت ہماری 1 سال کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 2 دن کے بعد یہ دن آنے والا ہے کہ ہم 9 اور 10 کو روزہ رکھ لیں تو اللہ رب العزت ہمارے سابقہ 1 سال کی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، گرچہ یہ فرض روزہ نہیں ہے لیکن یہ روزہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے یہی روزہ اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے ہمیں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، سستی نہیں برتنی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو، حضرت امام نووی نے لکھا ہے کہ یہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کی تمام چھوٹی چھوٹی گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں جو شخص روزہ رکھتا ہے، مگر کبیرہ گناہیں نہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وضو، نماز، رمضان کا روزہ، عرفہ اور عاشورہ کا روزہ، یہ تمام کے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ جتنے ہم اور آپ یہ عبادتیں کرتے ہیں، یہ عبادتیں بھی ہمارے صغیرہ گناہوں کو، چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معاف فرما دیتی ہیں۔ اس لیے دوستو، ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں اس روزے میں تساہلی اور سستی نہیں برتنی چاہیے۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں جو بدعت و خرافات، لہو و لعب
اور شرکیہ اعمال ہوتے ہیں. اور بسا اوقات کچھ لوگوں نے تو اس محرم کے مہینے سے کے تعلق سے اس میں بدعات رائج کرنے کے ارادہ کر لیجئے، کہہ لیجئے، گرچہ ان کا ارادہ کچھ دوسرا ہوتا ہے، لیکن وہ جو چیزیں اس کے اندر شامل کرتے ہیں تمام کی تمام بدعات و خرافات ہوتی ہیں. بطور مثال میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر بدعت محرم میں سے جس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ جو لوگ عاشورہ کے دن سرما لگاتے ہیں یا اسی طریقے سے غسل کر کے صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے جمعہ کی طرح یا عید کی طرح اہتمام کرتے ہیں، اور بعض لوگ مرد ہوں یا عورتیں مہندیاں رچاتی ہیں، اپنے ہاتھوں میں مہندیوں کا ایک نقشہ بنا کر کے لگاتی ہیں. اس کے علاوہ عزیز دوستو، بہت سارے لوگ انواع و اقسام کا کھانا پکا کر کے تقسیم کرتے ہیں. غریبوں اور مسکینوں میں حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بدعتوں کے اندر شامل ہیں، یہ بدعات میں سے شمار کی جاتی ہیں. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس کا اصل نہیں ہے، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. جب اس کے متعلق آپ نے بتلایا تو دوستو ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ سرما لگانا، تیل مالش کرنا، اچھے کھانے اور پکوان بنانا، غسل کرنا، مہندی رچانا، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت و خرافات میں سے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے جب ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کوئی ایک بھی صحیح حدیث اس کے بارے میں موجود نہیں ہے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ تمام کے تمام بدعت و خرافات میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، اور نہ علماء مسلمین سے جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں. یہ تمام کے تمام خرافات ہیں، بدعات ہیں، کھیل و تماشا ہے. لیکن لوگوں نے اس کے بارے میں من گھڑت اور موضوعات، حدیث جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب کرتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے، جبکہ دوستو یہ سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے، یہ گڑھی ہوئی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے لوگوں نے ایک حدیث یہ بھی گڑھی ہے جو آج بہت سارے لوگوں کے، بلکہ اچھے لوگ جو اپنے باپ دادا کے اس بدعات پر عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من وصى علی اہلہ یوم عاشوراء وصى اللہ علیہ سائر السنہ، کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن کشادگی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال ان کے رزق کے اندر کشادگی کرے گا۔ عجیب چیز ہے، اور ابھی ماضی قریب میں بہت سارے اچھے لوگ بھی اس پر عمل کرتے تھے کہ عاشورہ کے دن، محرم کے دن اچھے کھانے بناتے تھے، بیرہی اور ٹھکوا بنتا تھا، پوڑیاں پکتی تھی، انواع و اقسام کے کھانے پکائے جاتے تھے، اور گھر کے مالک اس دن گھر کا کوئی برتن ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں چاول دال آٹا وغیرہ رکھا جاتا ہو، خرید کے لا کے نہ اسے بھر دیتے ہو۔ یہ عقیدہ تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ آج ہمارے حدیثوں کے اندر جو ابھی 20-25 سال پہلے موجود تھا، اللہ کے فضل و کرم سے آج اس سے تائب ہو کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ محرم کے دن اچھے کپڑے پہن کر کے، اور اسی طریقے سے دکانوں کو بند کر کے اور اچھے پکوان پکا کر کے بانٹتے تھے، اور گھر میں اناج غلہ لا کر کے ہر ہانڈی کے اندر بھر دیتے تھے کہ پوری سال میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ عزیز دوستو، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ جبکہ اس حدیث پر غور کیجئے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹا بہتان لگائے گا، میری طرف جھوٹی حدیث کا انتساب کرے گا، تو گویا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے۔ عزیز دوستو، غور کیجئے آج کس طریقے سے یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر رائج ہیں۔ اس لیے دوستو، صحیح علم حاصل کیجئے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کیجئے، خام کا اناپ شناپ حدیثوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو برباد مت کیجئے، بدعت و خرافات میں اپنے کو نہ ڈالیے،
یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ برباد ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی کہے کہ ہم سرما لگاتے ہیں اس لیے کہ ہماری آنکھ خراب نہیں ہوگی، عاشورہ کے دن غسل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بیمار نہیں پڑیں گے۔ عجیب، یہ فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے، منمانی باتیں اپنی طرف سے گڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب کیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، بدعت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بہتان ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس لیے موقع دیا ہے، سال کے اندر ایسے ایسے ایام اس لیے بھیجتا ہے کہ ہم ان میں اچھے اعمال کر کے، کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے ہم اپنے آخرت کو سنبھالیں، آخرت کو سنواریں، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کریں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی سے سرفراز ہوں۔ یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ ان اچھے چیزوں کے آڑ میں ایسی چیزیں ہم اور آپ پیش کریں کہ جس کا وجود نہیں ہے، اور انتساب کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ وحدہ لا شریک سے میرے دینی و اسلامی بھائیوں دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صیام یوم عاشورہ کو رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس محرم کے مہینے میں جو بدعت و خرافات پھیلی ہوئی ہیں، جو منتشر ہیں، لوگوں کے درمیان جو عام ہیں، اے اللہ ہمیں تو ان بدعت و خرافات سے محفوظ رکھ اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔